الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ اس آیت میں پوری انسانیت کا عجیب منشور بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی تم سب کا سلسلہ نسب ایک مرد اور ایک عورت سے ملتا ہے، اور وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ ہیں، اور اماں حوا علیہ السلام تمام انسانیت کی ماں ہے۔ تو تم ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیے گئے ہو، اور پھر بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی گئی، اور بنیادی طور پر خاندانی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، لیکن یہ ہے کہ اتقاکم، یعنی کہ تمہارے تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے فضیلتوں کو تقسیم کیا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ہاں عظیم بننا چاہتا ہے، عظمت والا بننا چاہتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہ اپنے آپ کو بلندیوں تک لے جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک طریقہ رکھ دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے کسی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر۔ کالے کو گورے پر نہیں، گورے کو کالے پر نہیں، سیاہ کو سفید پر، سفید کو سیاہ پر، کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے بنیادی طور پر، تو اس کے لیے تقوی کا اختیار کرنا لازمی ہے، اور تقوی کی بنیاد پر فضیلت اس کو مل جائے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہاں پر قبیلوں اور نسبتوں اور شعروں اور علاقوں کی وجہ سے کسی کو کوئی مقام یا کسی کو کوئی فضیلت یا کسی کو کوئی فضائل حاصل نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر وہ اپنے آپ کو عظیم بنانا چاہتا ہے تو پھر اللہ کا تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اللہ کا خوف اور اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اس میں اللہ رب العزت، جس طرح انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت ہے، تو انسانیت کو بعض پر فضیلت ہے، اس لیے کہ بعض تقوی کی بنیاد پر بلند و پایا تکمیل تک اور بلندیوں کو چھونے والے بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ تقوی، جس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ کریم، زیادہ شریف، چاہے جائے کہ بظاہر وہ نچلے خاندان سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اس لیے کہ خاندان اور نسب نامے اللہ کے ہاں نہیں چلتے ہیں۔ اللہ کے ہاں دل کی کیفیات کے اندر جو ایمان ہے اس بنیاد پر نظام چلایا جاتا ہے، اور اس بنیاد پر پہچان ہوتی ہے کہ میرے بندے کے دل کے اندر تقوی اور ایمان اور طہارت کتنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت دیکھیے کہ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا اور آپ کے خاندان کا ایک بڑا سردار تھا دنیا کے اعتبار سے، اس کا تو یہ حال ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس کے اوپر لعنت آئی ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے گھر کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اور اس پر قرآن میں لعنت آئی ہے، اور قیامت تک جو مسلمان بھی قرآن مجید پڑھتے رہیں گے اور اس پر لعنت بیچتے رہیں گے، تبت یدا ابی لہب وتب، کے ذریعے ابو لہب پر لعنت بھیجی جائے گی، اس کے ساتھ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور اس پر لعنت ہو۔ بدر کے میدان میں اپنے چچا کے تابوت کے جنگ ہو رہی ہے،
اپنے چچا اور اپنے تایوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو جنگ ہو رہی ہے، ان کے خلاف تلواریں اٹھائی جا رہی ہیں، تو اس لیے اسلام کے اندر خاندانی نسب کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر آپ عظیم بننا چاہتے ہیں تو آپ کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے، دوسری طرف دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے، سیاہ فام، اور اس کو سینے سے لگایا جا رہا ہے، اور بلکہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو واپس آئے تو پوچھا بلال کہاں تھے؟ فرمایا میں یہاں گھر میں تھا۔ فرمایا کہ بلال میں جب جنت میں پہنچا تو مجھ سے پہلے کسی چلنے کی جوتوں کی آہٹ کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے پوچھا کون ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ حبشے کا کالا بلال آپ کا غلام ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس تقوی اور طہارت نے، اس پاکیزگی نے اتنا مقام دے دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں اور ان کی جوتوں کی آہٹ جو ہے وہ چلنے کی آہٹ، چلنے کی آواز جو ہے وہ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہے ابو لہب، اور حسین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، سردار بھی ہے، ساری چیزیں ہیں دنیا کے اعتبار سے، لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اگر ایمان پر محنت کرو گے، ایمان بناؤ گے، ایمان پر رہو گے، ایمان کی کیفیت کو اختیار کرو گے، تو اللہ رب العزت تو آپ سے جائے کہ تم کسی خاندان کے کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت تمہیں بلندیوں تک پہنچا دے گا اور تمہارا مرتبہ اونچا کر دے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کا قرب آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ تو وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ وہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا کہ ہم تقوی والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے والے بن جائیں۔ تو جب اللہ رب العزت کے آگے ہم جھکیں گے اور تقوی اختیار کریں گے تو پھر اللہ رب العزت ظاہری نسب حسب نہیں دیکھتا اور نسب نامہ نہیں دیکھتا، خاندان نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت دیکھتا ہے تو دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ دل کے اندر ایمان کتنا ہے۔ تو اس ایمان پر محنت کریں، اللہ رب العزت ضرور بر ضرور ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔